آج ہمیں فرقہ واریت اور دہشت گردی کے عفریت کا سامنا ہے۔ بیشتر اسلامی ممالک میں مایوسی اور بے چینی کی شدید لہر پائی جاتی ہے اور خود پاکستان میں بھی شاید کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ پھر اس فرقہ واریت اور دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ایک مسلم امہ کی بات کرنا بہت عجیب لگتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مسلمان پہ ظلم فلسطین میں ہو یا چچنیا میں، کشمیر میں ہو یا برما میں، ہم اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ دو اسلامی ممالک اگر آپس میں جنگ کریں تو دنیا کا ہر مسلمان اس کی مذمت کرتا ہے۔ کسی اسلامی ملک پر کوئی حملہ ہو جائے، اس کی بے چینی بھی تمام اسلامی ممالک میں دکھائی دیتی ہے۔ تو کیا کبھی دہشت گردی، فرقہ واریت، جہالت اور افلاس کے مسائل سے ہم چھٹکارا پا سکیں گے اور مسلم امہ ایک طاقت بن پائے گی؟ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، ضروری ہے کہ گزشتہ قسط کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم امہ کا کانسیپٹ ہے یہ محض ایک تخلیقی خیال نہیں رہا ہے تاریخ کے اندر۔ بال کو بھی نیل کے ساحل سے کاشمیر تک مسلم امہ نظر آئی۔ اسلام کے نزدیک مذہب جو ہے وہ نہ تو علاقائی ہے، نہ نسلی ہے، نہ ذاتی ہے، بلکہ خالصتاً انسانی ہے۔ Pen slips out of my hand when I try to describe that period. مسلمانوں کی کوئی ایک طاقت جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ ابن خلدون نے اتنے 100 برس پہلے جو ہے وہ یہ لکھ دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک سے زیادہ خلافتیں ممکن ہیں۔ کانسیپٹ ہے کہ جی مسلمان بھائی ہیں، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ کہ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ واقعی بیت المقدس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اچھا جی بتائیے کہ اس طرح کا کوئی تصور کیا مسلم امہ میں کبھی میٹیریلائز ہو سکتا ہے جیسے یورپی یونین میں ہوا، مثال کے طور پہ کامن کرنسی؟ میرا خیال ہے کہ وہ کہنا تو شاید پیش از وقت ہوگا کہ وہ بن جائے، لیکن اگر مسلم ممالک کی افواج کا بھی ایک ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر نیٹو؟ ایک پرچم بنانے اور ایک فوج بنانے اور ایک حکومت بنانے سے پہلے بھی دوستی کے کئی مراحل ہیں، ابھی تو ہمیں وہ بھی طے کرنے ہیں۔ معاشی طور پہ، ثقافتی طور پہ، سیاسی ارتقاء کی بنیاد پہ، تاریخی ارتقاء کی بنیاد پہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آل آف دیم آر ونڈرفل پیپل۔ مجھے اس میں میں کسی کو اس وجہ سے پروفائلنگ نہیں کر رہا، کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسے مسلم امہ کہا جاتا ہے اس کا سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، ثقافتی طور پہ کوئی وجود نہیں۔ کیا ایسی کو مسلم امہ کریٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال ایک سٹیج پر کہتے ہیں کہ اگر عرب آپس میں اکٹھے ہو جائیں تو عجم بھی ان کے پیچھے نہیں رہے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ہی نہیں اکٹھے ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیو بلاک یورپی یونین کی طرح قابل عمل ہے؟ نہیں، دیکھیں یورپین یونین جو ہے وہ ایک ریجنل بلاک۔ اب جو ریجنل بلاک کیوں ہے کہ اس کا الٹیمیٹ مقصد ہوتا ہے ٹریڈ ہو سکتا ہے زیادہ تر جو ہے ریجنل کوآپریشن کے ذریعے۔ اسلامی دنیا میں ایفرٹس ضرور ہیں آئیڈیالوجیکل لیول پہ کہ ہم مسلمان ایک ہیں، بھائی ہیں، وہ جو میسج بھائی چارہ ہے اسی کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ D8 کا مورد وجود میں آیا، جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، نائجیریا، مصر، بڑے بڑے اسلامی دنیا کے ملک اس کے ممبر ہیں، لیکن اس نے کامیابی کچھ بھی نہیں حاصل کی۔ وہ ایک خواہش کی حد تک ضرور ہے، میٹنگز بھی ہوا ہوتی ہیں جیسے OIC کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلم امہ ہے وہ سچ مچ ایک طاقتور جو ہے فورس بن کر بین الاقوامی سین کے اوپر نکلے، تو اس کے لیے آپ کے پاس مضبوط ادارے چاہیے
اور وہ ادارے ایسے نوعیت کے ہونے چاہیے جن کی بین الاقوامی حیثیت ہو، اور بین الاقوامی حیثیت کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی حقیقی طاقت بھی ہو. جیسے کہ ملٹری الائنس، اگر آپ یہ ملٹری الائنس نیٹو کی بیسس پہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ نیشن اسٹیٹ کے طور پہ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ملٹری الائنس کے طور پر بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس وقت یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا عرب اسپرنگ جو ہے، ہر جو عرب ریاست تھی اس نے اپنی نوعیت سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی. ان کا خیال تھا کہ دوسری طرف یہ کام نہیں ہوگا، اور انہوں نے اس بات کا بھی جائزہ نہیں لیا کہ ان کی جو لیڈران اور ان کے اقتدار اور حکومت کے درمیان اور عوام کے درمیان جو فرق تھا وہ کتنا زیادہ تھا، اور ان کی امنگوں میں اور جو ان کی ترجیحات تھیں، لیڈران کی ترجیحات میں کتنا فرق تھا. ملت کا یا امت کا تصور کب سے ہمارے ہاں چلے آ رہا ہے، اور کیا یہ صرف بر صغیر کا تصور ہے یا یہ باقی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ جو نوآبادیاتی نظام تھا اس کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی صورتوں میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اس طرح کا کوئی تصور جو ہے وہ مغلوں کے دور میں تو نظر نہیں آتا. ایک پرانا ایک کشمکش جو ہے دربار کے اندر، وہ مذہبی پیشوا کی اور سیاسی رہنما کی جو بادشاہ یا خلیفہ جو بھی اپنے آپ کو کہتا تھا وہ رہی ہے، کیونکہ بادشاہ کی طاقت ہوتی تھی فوج. وہ ترکی تھا، وہ بغداد کی سلطنت تھی، شام کی تھی یا دلی دربار کی تھی. تو ملا بھائی جو ہے وہ اس میں اپنا سمجھتا تھا کہ مجھ سے سینکشن کرواؤ، تو وہ اس سے منظوری لے لیا کرتے تھے، اور جب منظوری نہیں ملتی تھی تو اس پہ وہ کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی تعویل آرائی کروا لیتے تھے. انہوں نے ایسے مولانا حضرات اور دنیا میں آج بھی وہ موجود ہوتے ہیں جو لے آتے ہیں. پیشوا یہ سمجھتا ہے، پادری ملا پنڈت یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس الوہی ڈیوائن سینکشن کی اتھارٹی ہے. تو یہ فساد کی جو وجہ ہے، کیا یہ لوگوں کے درمیان فساد ہے یا حکمران طبقات کا فساد ہے؟ عرب ممالک کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے آپ، پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، جہاں جہاں بھی آپ کو مسلمان حکمران دکھائی دیتے ہیں اس میں شاذ و نادر ہی کوئی ملک ایسا ہوگا جس کے حکمرانوں میں سادہ زیستی پائی جاتی ہو یا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنایا گیا ہو. والا جہاں بھی ہم جاتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی کیفیت یہ ہے کہ انہیں دیکھ کے فرعون کا تصور آتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا. تو اصل فساد کا باعث مسلمان حکمران ہے. وہ جو گلوری جو آتی ہے وہ مسلم امت پہ کیسے آ سکتی ہے؟ مطلب شائن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو تاریخ کے حوالے سے جو ایکسپینشنزم کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو یہ غلط ہے. ایکسپینشنزم ایسا نہیں کہ آپ زمینوں کے اوپر قبضے کریں، کشور کشائی کو نہیں. تو علامہ نے تو کہا ہے نا کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کشور کشائی تو اسلام کے لیے درست نہیں ہے. ہاں البتہ غلاموں کو آقاؤں سے نجات دلانے کے لیے، ظالم کو کے پنجے سے مظلوم کو چھڑانے کے لیے کوئی بھی ہو، وہ صرف مسلمان ہی نہ ہو، کوئی بھی ہو. ہم کیوں نہیں روانڈا برونڈی کے جب قتل عام ہوتا تھا اس پہ کیوں نہیں روئے؟ میرا تو یہ گلہ ہے ہمارے علماء کے ساتھ کہ ہم کیوں نہیں کرتے. یا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی جہاں تصویریں مغرب میں چھپتی ہیں تو ہم اس وقت احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے احتجاج، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھی نبی ہیں. سیاستدانوں کی غلط سیاسی روش وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ بحیثیت ایک انسان تمہارا فرض کیا بنتا ہے، بحیثیت ایک شریک کے یا شریک سفر کے یا شریک کاروبار کے یا ہم وطن کے یا ہمسائے کے تمہارا کیا فرض بنتا ہے، اور اس فرض کو تم نے لازماً ادا کرنا ہے. کوئی اپنا فرض ادا کرے یا نہ کرے یہ نہیں بتاتے ہیں تو یہ بتاتے کہ یہ تمہارا حق ہے، دوسروں سے چھین کے لو. اور میرے خیال میں اس قسم کی ذہنیت یا اس قسم کی ترغیب اور دعوت نہ کسی شریعت میں ہے اور نہ کسی سیاسی نظریے میں. کوئی جو سنجیدہ سیاسی نظریہ وہ یہ نہیں ہوتا ہے.
ہمیشہ کے لیے ہر سنجیدہ سیاسی نظریہ انسانیت کو فرائض بتاتا بھی ہے اور اس کے ادا کرنے کی ترغیب دلاتا بھی ہے۔ آسمانی مذاہب کے ماننے والوں میں دنیاوی تعاون اور اتحاد کی بہترین شکل یہودیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ مسلمان ہی نہیں، عیسائی، ہندو، بدھ مت اور کسی مذہب کو نہ ماننے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی لابی ایک مضبوط حقیقت ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ غالباً اگر دنیا میں اس وقت ایک ہی امہ آپ کے معیار کے مطابق حقیقت کے قریب ہے تو وہ یہودی ہے، لیکن اس سے یہ تو ثابت ہو گیا تھیوریٹیکلی سپیکنگ کہ اگر ایک قوم جس کا جغرافیائی وجود ہی نہیں تھا 1945 تک، اگر وہ ایک صدیوں جنگلوں میں بھٹکتی ہے اور کہتی ہے ایک دن ہم یروشلم جائیں گے، یروشلم میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، وہ قبلہ اول کا ملک ہے، میں مرنے سے پہلے اس یروشلم میں جاؤں گا جو آزاد ہوگا اور یہودی قبضہ وہاں نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں مسلم امہ کے ممالک کو، یا جو گفتگو تصور کہہ لیجیے، خواب کہہ لیجیے، یہ ہمیں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جوز میں ہوتی بھی بہت نظر آتی ہے۔ اصول کے طور پہ درست نہیں ہے، حقیقت میں بھی درست نہیں ہے۔ اصول کے طور پہ اس لیے درست نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی ریاست جو ہے اگر مذہب کی بنیاد پہ بنتی ہے تو وہ ناانصافی کی بنیاد رکھتی ہے۔ اگر اسرائیل جو ہے وہ جو یہودی عقائد ہیں اگر ان کی بنیاد پہ وجود میں آنے والی کوئی ریاست ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے عرب باشندوں کے ساتھ، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہیں۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی قوم کا تصور دیتے ہیں اور اس کی ایک ہونے کا تصور دیتے ہیں تو اس کے پیچھے 3 محرکات ہوتے ہیں۔ پہلے محرکات ہوتے ہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کس کو دشمن کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس میں جو ہے ایک خیال رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اہم مفادات کیا ہیں۔ اہم مفادات آپ کے ریاستی مفادات ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ریاستی مفادات یہ ہے کہ اسرائیل کی بقا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی عوام، کہ کیا ان کی عوام کی خون کی قیمت کیا ہے۔ اگر آپ یہ 3 چیزوں کے اوپر جو ہے ہم آہنگی لے کے آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یقینی طور کے اوپر آپ بھی وہ تمام چیزیں پیدا کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کلیکٹیولی کام کریں۔ ہمارے سیکھنے کے لیے کچھ مثالیں ہم کیا ان سے حاصل کر سکتے ہیں؟ غالباً ان کی تقلید کرتے ہوئے ہی ہم کامیابی تک جائیں گے۔ ان کی پریکٹس جو آپس میں کنیکٹیوٹی کی ہے، اس کی کوئی مثال آپ دینا چاہیں گے؟ انگلستان میں بھی ایک یہودی یا دنیا کے کسی حصے میں مرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر مجھے زندہ رہتا ہوں تو میں اس کو چندہ دیتا ہوں، زندہ رہتا ہوں تو میں اس کے خواب دیکھتا ہوں، زندہ رہتا ہوں تو میں اس کی بھلائی کے لیے قربانی دیتا ہوں، اور جب مرتا ہوں اسرائیل، اور جب مروں گا تو مجھے اسرائیل میں جا کے دفن کیا جائے۔ اسرائیل کی اس وقت بڑی بومنگ انڈسٹری باہر کے ملکوں کے یہودیوں کے لیے قبر کی زمین فروخت کرنا ہے۔ وہ مینہٹن کی زمین سے زیادہ مہنگی ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے دفن وہاں جا کے کریں۔ یہ اس کا اس زمین سے تعلق ہے۔ میرا خیال ہے میرے پاس بھی ایک مقدس سرزمین ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اس زمین پہ کس کا قبضہ ہے، لیکن قبضے ہوتے رہتے ہیں تاریخ میں، لیکن ایک دن حقدار کو حق مل جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے اور اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، سارے اندیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا، دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام و نشان راہوں میں، یہ زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں ارض فلسطین کا عالم، تیرے آقا نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔
اس وقت آپ کی کوپریشنز ہیں، بائیلیٹرل آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ کرتے ہیں، گلف ممالک کے ساتھ کرتے ہیں، باقی جو ایشیا پیسیفک کے ملک ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں، ترکی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو کوئی فریم ورک نہیں دیا. آپ کے پاس کوئی ملٹی لیٹرل فریم ورک نہیں ہے جس کے تحت آپ یہ کام کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، آپ کی میوچل ڈپینڈنسی جو ہے اس کو آپ نے یوز نہیں کیا. یعنی بہت ساری اسکلز مختلف ممالک 57 ملک کہنے کی بات ہے، ان کے پاس کتنی میوچل اسکل ہے، آپ نے اس کو میوچلی کمپیٹیٹیو نہیں کیا. یہ مطلب کمپلیمنٹری ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ایک طاقت کا جنرلائز نہیں کیا. اب جنرلائز نہیں کیا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ دنیا کی، پاکستان اس وقت جو مسلم ممالک ہیں دنیا کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں بگیسٹ آرمز امپورٹر ہیں. ہم دنیا سے اسلحہ خریدتے ہیں لیکن وہ اسلحہ ہم ایک دوسرے سے نہیں خریدتے ہیں، ہم بین الاقوامی مارکیٹ سے خریدتے ہیں. پچھلے 10-15 سالوں میں جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو پاکستانی بچوں نے حصہ لیا ہے، جب عدالت میں ان کے مقدمات کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا فلسطین میں اسرائیل ہمارے مسلمان امہ پہ ظلم کر رہا ہے. یہ الفاظ ہیں جو انہوں نے عدالت میں استعمال کیے، اور وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے، فلسطین انہوں نے دیکھا بھی نہیں، اور وہ اس ظلم کے خلاف چونکہ مغرب اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس کے احتجاج کے طور پہ اور رد عمل کے طور پہ وہ برطانیہ اور امریکہ میں دہشت گردی ہے. اتنی بڑی ہرگز نہیں. لیکن بات دلیل وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ جذبہ اتنا مضبوط، اتنا توانا اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ دہشت گردی کے مرحلے پر آ گیا ہے. اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت وہ سارے دنیا کے امن و امان کے لیے مسلم امہ کا جو موجودہ یہ تصور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کشمیر سے لے کے دنیا کے ہر خطے میں مسلمان مظلوم ہیں. لیبیا پہ حملہ ہوا، سینکڑوں مسلمانوں کو مغرب کی شہ پہ فوج نے تہ کیا، اور مصر کے بازار جو ہے وہ خون سے مسلمانوں. فائنینشیل ایڈ کہاں سے آئی؟ امریکہ اور سعودی عربیہ سے، اور سعودی عربیہ اور قطر سے. لیکن اس کے باوجود $5 بلین انہوں نے بالکل دیے. میں اس میں سے ایک آپ کی اس دلیل سے 100%. آپ کی ساری توجہ مسلم دنیا کے اختلاف اور انتشار اور باہمی چپکلش پہ ہے. میں آپ کی توجہ اس پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں. وہ تو بھائیوں میں، گھرانوں میں، ملکوں میں، قوموں کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن اب ہندوستان میں چند دن ہوئے ہندو مسلم فساد ہوا، وہاں کروڑوں مسلمان پھر بھی پرامن زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم ایک اتر پردیش کے ایک فساد سے یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ ہندوستانی مسلمان، وزیر خارجہ مسلمان ہے، کشمیر کا ہنگامہ اپنی جگہ ہے. تو ہم جزیات کی وجہ سے کل سے اپنی نظر رکھیں. واضح حکم جو قرآن کا وہ یہ ہے کہ جب تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر جب جمع ہو کے اور ان کو جا کے بتاؤ، پہلے متعین کرو کہ جاہریت کس نے کی، ظالم کون، مظلوم کون، اس کا تعین کرے، اور پھر جو جارے ہے اس کو کہو کہ اپنی جاہریت ختم کرے. اور جس وقت وہ اگر نہ ختم کرے، بضد رہے اپنی جاہریت کو برقرار رکھنے کے اوپر، تو ایسی صورت میں جمع ہو کے اور اس کو وہاں سے نکال باہر کرو. تو جاہریت جب عراق نے کی تھی ایران کے خلاف، بلا جواز کی تھی، اور مسلم امہ نے ایک امن کمیشن بنایا تھا. اس میں ضیاء الحق صاحب ممبر تھے، اور شیہو شگاری جو سینیگال کے تھے، اور سید برے جو تھے صومالیہ کے. یہ 3 ممبر گئے تھے. اور انہوں نے جب خمینی صاحب کو جا کے، ان دنوں عراق کے وہ آ رہے تھے، اسکڈ میسائل فائر ہو رہے تھے، تو انہوں نے جا کے امام خمینی سے کہا تھا کہ آپ بند کر دیں جنگ. انہوں نے کہا اگر آپ مسلمان حکمران ہیں تو قرآن کو کھول کے آپ اس کے اوپر فیصلہ کر لیتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو جاہرے کو کہیں کہ وہ جاہریت ختم کریں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مل کے میری مدد کریں، لیکن اتنا تعین ضرور کر دیں کہ کس نے جاہریت کی اور کون اس میں مظلوم ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر مجھے شبہ ہے کہ آپ مسلمان قوموں کے حکمران نہیں ہیں. اچھا، ابھی اس امہ میں جو تفرقہ ڈالنے والے ہیں، فساد ڈالنے والے ہیں،
انہیں کس طرح مخاطب کیا گیا ہے, انہیں کس طرح دیکھا گیا ہے اسلامی شریعت میں, قرآن کس طرح مخاطب؟ دیکھیے قرآن کریم نے انہیں مفسدین فی الارض کا خطاب دیا ہے. ان افراد کو جو کسی کو ڈاکہ زنی کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا کسی کے مال کو حرام طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ مال نہیں بھی چراتے, ڈاکہ زنی نہیں بھی کرتے, کسی کو قتل نہیں بھی کرتے, مگر اگر وہ لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں تو اس کو بھی قرآن کریم نے مفسدین فی الارض کا خطاب دیا, یعنی زمین میں فساد پھیلانے والے, اور ان کی دنیا و آخرت میں سخت ترین سزائیں ہیں جن کو معین کیا گیا ہے. نان عرب مسلمانوں میں اپنی طرف سے آپ دیکھیں, میں کئی دفعہ گیا ہوں یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ملیشیا اور انڈونیشیا میں, آپ حیران ہو جاتے ہو, وہاں بھی دوسرے مذاہب ہیں لیکن مسلمانوں کی ڈومینیشن ہے وہاں, لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کی صورت نہیں ہے جو باقی اسلامی ملکوں میں. آپ کے ملک میں سب سے بڑا جو اس وقت ڈفرینسز ہیں وہ آپ کی تقلید اور اجتہاد میں جنگ ہے. آپ تو جو آپ کے خلاف ہیں, جو تقلیدی مسلمان ہیں, وہ تو بلیو ہی نہیں کرتے اس ڈیموکریسی میں جو آپ لیے پھر رہے ہو. وہ تو کہتے ہیں ہم تو شرعیت میں بلیو کرتے ہیں, اور شرعیت کا تصور بڑا عجیب و غریب ہے جس سے جب تک آپ نہیں نکلو گے, یہ مسلمان جو ہیں خب وہ نیشن سٹیٹ ہو یا کچھ ہو, وہ نکل ہی نہیں سکتی آگے. وہ ہے شرعیت کا تصور. وہ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرعیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ دراصل بادشاہ نہیں ہے, وہ یا تو امام ہے یا امیر ہے اور یا خلیفہ ہے. یعنی مطلب ہے اب سعودی عربیہ کا جو بادشاہ ہے, ہی از ناٹ سپوز ٹو بی کالڈ بادشاہ اکارڈنگ ٹو دیم. وہ کہتے ہیں یہ تو امیر ہے, امیر المومنین ہے, یا یہ امام ہے, امام المومنین یا خلیفہ ہے. اور اپیرنٹلی وہ کہتے ہیں کہ اس کو مشورہ کرنے کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جو بھی امیر ہے, جو امام ہے, وہ مشورہ ضرور کرے, لیکن وہ مشورے کا پابند نہیں ہے. ہی کین اسرٹ ہز اون اوپینین. تو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں بادشاہت کو کس طرح یہ سیو کر رہی ہے تقلید. یہ تقلید ہے جو بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتی ہیں. حقیقت تو یہ ہے نا آج بھی کہ میرے پاسپورٹ پہ میرا مذہب لکھا ہے اسلام, لیکن مجھے سعودی عرب کا ویزا لینا پڑتا ہے حج کے لیے, عمرے کے لیے. میرے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ میرا مذہب اسلام ہے. مجھے مڈل ایسٹ میں جاتا ہوں تو مجھے کاروبار کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رفیق چاہیے. سو حقیقتیں تو یہ ہیں نا کہ ویزے چاہیے ایک دوسرے کے آنے جانے کے لیے. یہ ریاستیں ہماری نہیں ہے نا, یہ تو سب جس کی باج گزار ہیں جنہوں نے اس ریاست کو. اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا روزانہ یہ خبریں چھپتی ہیں کہ نیا نقشہ تیار ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کا. کون تیار کر رہا ہے؟ مسلمان تو نہیں تیار کر رہے. جن کے یہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, جن کے ہرکارے ثابت ہوئے ہیں, یہ تمام مسلمان ممالک, انہی کے ذریعے سے سارا کام ہوتا ہے. اور وہ سارے بڑے لوگ, پہلے برطانیہ نے یہ کام کیا تھا سارا, اب امریکہ اس کام کا ذمہ دار قرار پایا. اس لیے یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں, اور 1 2 3 کر کے بڑی تفصیل اس کی بیان کی جا سکتی, وہ ہے ہی اس لیے کہ مسلم امہ کے تصور کو ڈسکریج کرنے کی اور اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی رہی حکمرانوں کی طرف سے. اور حکمرانوں میں دیکھیں نا, مصر کے معاملے میں جتنا 2-4 کی طرح واضح تھا مسئلہ, بعض مسلم ریاستوں نے آؤٹ آف دی وے جا کر اس کی سپورٹ کی ہے کہ جو وہاں پر کرب لگے ہیں, پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں. اور یہاں تک کہا ہے کہ اگر یورپی یونین اس میں مدد نہیں کرے گی اس حکومت کی جو مصر کے اندر جبر کے ذریعے آئی ہے, ہم ان کو امداد دیں گے. حقیقت کے اندر کوئی مسلم امہ کا وجود نہیں ہے. یعنی کلچر کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے, اور جو رویے ہیں, جیسا مطلب کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ عرب گئے ہیں تو ان کو عرب جو ہیں وہ اپنا مساوی نہیں تسلیم کرتے ہیں, ان کے ساتھ تعصبانہ ان کا رویہ ہوتا ہے. مطلب کہ یہی صورت ایران کے اندر بھی ہے, یا کسی بھی مسلمان ملک میں آپ چلے جائیں تو ہر ملک کی اپنی الگ سے شناخت ہے. کوئی اس لیے آپ کی عزت نہیں کرتا کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلم امہ کا ایک حصہ ہیں. تو اس لیے یہ ٹکڑے ہے, یہ صرف خیالی تصورات کے اندر ضرور ہے, حقیقت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے.
اختلاف کا باعث ہے وہ مقامی حکومتوں کا رویہ ہے۔ مقامی حکومتیں چونکہ اپنی پبلک کی سہولت اور ضرورت کو کم اور اپنے اقتدار اور مفاد کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، لہذا جب وہ ان پبلک کی نہ سہولت کے باعث ہوتے ہیں، نہ ضرورت مہیا کرتے ہیں، نہ ان کی ذہنیت کے ترجمان ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے اقتدار اور مفاد کا فکر ہوتا ہے، تو وہ پھر کرتے یہ ہیں کہ ان کو آپس میں الجھا دیں، مذہب پہ، علاقائیت پر، قومیت پر، جو بھی ہو، تاکہ وہ آپس میں الجھے رہے اور اپنی مصیبت میں وہ پھنسے رہے اور اس کے اقتدار کو طوالت ملتی رہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالمی اسلامی اقتصادی کانفرنس جو ہوتی ہے، جس میں نواز شریف بھی جاتے ہیں، امیر کویت بھی جاتے ہیں، حامد کرزئی بھی جاتے ہیں، اس کے ہوسٹ ڈیوڈ کیمرون ہے؟ آپ نے تو وہی کہا جو میں کہہ رہا ہوں، وہ میتھ اینڈ ریالٹی دونوں ہی ہیں، تو بالکل یہ زمینی حقیقت ہے۔ اور لنڈن بنے گا سینٹر اسلامک فائنینس کا، یہ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ سی بات۔ جو یہاں پہ لاہور سمٹ، جو اسلامک سمٹ ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، وہ کیا ایک پریکٹیکل کوشش تھی؟ اس زمانے میں فلسطین کے معاملے پہ ساری اسلامی دنیا جو تھی بڑی اپسیٹ تھی، اور عربوں کے پاس آئل ایز اے ویپن آ گیا تھا، اور شاہ فیصل کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے اس چیز کو کہا کہ آئل ایز اے ویپن۔ وہ کتنا کامیاب ہوا نہیں وہ تو دوسری بحث ہے، لیکن اس وقت ٹائمنگ بہت اچھی تھی بھٹو صاحب کی۔ پھر پاکستان کے پرسپیکٹو سے بہت اچھی ٹائمنگ تھی۔ مجیب الرحمان کا اور معاملہ تھا بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ آسپسز آف دی OIC ہوئی۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجیب الرحمان اور بھٹو، جہاں بنگلہ دیش اور پاکستان میں اتنی اس وقت بہت مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو ابھی تک نہیں بھلائی گئی، اور ابھی بھی وار کرائمز ٹرائل ہوئے بنگلہ دیش میں، لیکن اسلام کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہونا نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت عراق میں فوجیں بھیجنے کا معاملہ آیا تھا۔ اس وقت میں نے جو رول ادا کیا تھا وہ میں آپ کو دنیا کو پتہ ہی۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ وہ بھی ایک کہانی ہے، وہ یہ ہے کہ فارن آفس نے مجھے کہا کہ تو صاحب آپ ایرمیٹاج آئے تھے نا یہاں پر، رچرڈ آرمیٹیج، تو فارن آفس نے مجھے کہا کہ جو صاحب آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں، قصوری صاحب آئے تھے، باقی آپ نے کہنا ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سینڈ ٹروپس ٹو عراق ڈیو ٹو سرٹن ریزن، تو ریزن آپ نے یہ بتا دیں گے، بس آپ زیادہ نہ بات کریں۔ میں نے کہا اچھا میں کر لیتا ہوں آپ کو بندوبست۔ جب وہ بیٹھے تو بات چیت شروع کی تو میں نے کہا اٹس امپاسبل فار اس ٹو سینڈ ٹروپس ٹو عراق۔ وہ ڈیفیکلٹ تھا، ڈیفیکلٹ تو ٹھیک ہو سکتا ہے نا، امپاسبل تو بات ہی نہیں کرنی۔ وہ سمجھ گیا بات، اس نے پھر بات تھوڑی دوسری طرف گزرا دی، تو پھر نہیں بھیجی فائل کے اوپر۔ میں نے اس کی پرویز مشرف نے مجھے صلاح تھا اس معاملے میں، انہوں نے کہا جو صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے اور اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو مسلم امہ آپ کے خیال میں یہ کیسے کبھی یہ تصور، مطلب یہ نیشن سٹیٹس یعنی حکومت میں جب آپ رہے تو فرق کیا ہوتا تھا؟ مطلب ہے کہ اب دوسرے ملکوں، مسلمان ملکوں میں وہ ہمیں کوئی اس طرح کی رعایت دینے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے عام طور پہ جیسے کہ امریکہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ان کے ذاتی مفاد کے خلاف ہو، زیادہ تو یہی دیکھا گیا ہے۔ تو مسلم امہ جو ہے یہ آپ کے خیال میں بڑی ریالٹی بڑا مشکل ہے اس کا؟ دیکھیں راز کے ساتھ کوئی ایسے آدمی آئے ہیں واقعی مسلم امہ اگر بڑھیں، عوام کے برعکس وہ جا رہے ہیں، عوام کچھ اور جاتی ہے، وہ حکمران کچھ اور جاتے ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں۔ اگر
सऊदी अरब के शाह फैसल ने गालिबन तेल बंद करने की एक शाह फैसल ने ये कहा, बिल्कुल इबरतनाक उनका अंजाम हो गया। या भुट्टो ने अगर इस्लामिक समिट किया तो वो, या जिसने भी ये बात की मुस्लिम उम्मा की फ्रंट फुट पे आके, वो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। आज अगर कोई ये बात करेगा तो क्या जो ऑप्रेस्ड यानी जो इस वक्त पावर्स में हैं वो इसको भरने देंगे? वो शिकस्त खा चुके। आज की हकीकत तो ये है, लेकिन ये हकीकत मुंतज़िर क्या है? आज की हकीकत के ऊपर अगर आप चाहेंगे कि मैं कोई तजज़िया कर डालूँ प्लीज़, तो आज की हकीकत तो ये है कि वाकई वो हम गालिब हैं हम पे, और हमारे हुक्मरान उनके चेले हैं, उनके वो आका हैं हमारे। लेकिन कल की हकीकत क्या होगी, और ये आपको देख ही नहीं रहा। और ये हकीकत तो बहुत जल्दी चले, टाइम जो है ना, टाइम स्केल बहुत टेलीस्कोप हो चुके हैं, अब सुकड़ गए हैं। और जो चीज़ पहले 50 साल में होती थी अब 5 साल में हो जाती है। तो ये तो मेरा ख्याल है और 2 साल के बाद फिर ये इनका गलबा नहीं रहेगा। और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद को पूरा करने का वक्त आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे दानिश्वर को, हमारे सियासतदान को, हमारे रहनुमा को, हमारे उलमा को अब सोचना चाहिए कि इत्तेहाद के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। आप मुत्तहिद तो हो, किस चीज़ पे मुत्तहिद हो? आप कहेंगे कि आओ पाकिस्तान पे मुत्तहिद हो, किसी चीज़ पे मुत्तहिद। भाई जब आपको कह दिया अल्लाह ने कि वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह की रस्सी है क्या? अल्लाह की रस्सी को मिल के मजबूती से थाम लो, आप में तफरका मत पैदा करो। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान, उसके अहकामात, कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, जिसका अंदर कोई खला नहीं है। अब अगर कुरान की है तो आपका इत्तफाक है, मेरा इत्तफाक है, दूसरे का इत्तफाक है। कौन मुसलमान है जिसका कुरान के ऊपर इत्तफाक नहीं? अगर वो है तो फिर इसको बीच में क्यों नहीं रखते? और जबकि हमारे आइन में दिया हुआ है कि अल्लाह हमारा हाकिम है और उसका हुक्म कुरान के अंदर है, तो क्यों नहीं मानते हम? जिस दिन पाकिस्तान ने यह रास्ता इख्तियार कर लिया, किसी मुल्ला का नहीं होगा। आपको मौलवी से डर लगता है, जो फ़िरका वारियत मौलवी, मैं उलमाए हक़ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, उलमाए सू की बात कर रहा हूँ। अगर वो फ़िरका वारियत को से डर लगता है आपको, और वाकई बहुत ज़ालिमान है, तो वो क्यों डर लगता है? क्योंकि वो तकसीम करती है, आपस में लड़वाती है। लेकिन ये सियासी निज़ाम जो है हमारा, ये क्या करता है? ये भी तो आपस में लड़वाता है, तकसीम करता है, पार्टियाँ बनाता है, बरादरीज़म के नाम के ऊपर आप इलेक्शन लड़ते हैं। क्या है मजाक हमारे साथ? उन लोगों को जिनके लिए हुक्म है, आईनी तौर पे उनकी कमिटमेंट है कि कुरान के ऊपर चलो, अल्लाह वो हमारा हाकिम है, और हाकिम का काम है लेजिस्लेट करना। और क्या लेजिस्लेशन मुकम्मल कर दी उसने? असासी कवानीन बना दिए? हाँ बना दिए। तो फिर अब झगड़ा काहे का है? आप चले इसके। खुद वेस्ट जो यानी जो बुक्स हमारे सामने आती हैं, रिसर्च पेपर्स हमारे सामने आते हैं, बड़े राइटर्स जो डिस्कस होते हैं, वो भी इस्लाम की बात करते हुए, या वो वेस्ट वर्सेस इस्लाम या वेस्ट वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड, वो भी एक इकाई के तौर पे देखते हैं मुसलमान मुल्क। वेस्ट के अंदर भी आजकल जिसको कहते हैं ना कि इस्लामिक फोबिया जो है वो हुआ है। मतलब कि रूस के ज़वाल के बाद तो ख़ास तौर से मतलब कि इस्लाम उनके लिए ख़तरा बन के आया। जैसे हटिंगन की किताब जो है तहजीबों का तसादुम, उसके अंदर वो इस्लामी तहजीब को एक यानी मगरबी तहजीब के मुकाबले के अंदर पेश करके कहते हैं कि ये इनका तसादुम जो है वो लाजमी है। अच्छा, ये तो मगरब के अंदर भी मतलब कि गलत फहमियाँ हैं। कायदे आज़म ने कभी अपनी स्पीच में उम्मत मुस्लिमा का कोई कॉन्सेप्ट दिया? उम्मा का तस्वुर तो जनाब साहब ने नहीं दिया। मोहम्मद अली जनाब साहब ने, कायदे आज़म ने बहुत से मौके पे जलसों में ऐसी बातें पाकिस्तान के बनने से पहले भी और बाद में भी कहीं, जिन्हें हम उन्हीं की अपनी जो बहुत सी दूसरी तकारीर और बयानात हैं उनसे मुतसाज़म पाते हैं। उनकी पाकिस्तान बनने के बाद की जिस स्पीच को मैं समझता हूँ कि हमें तारीख़ी कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए, वो है 30 अक्टूबर 1947 की उनकी तकरीर जो उन्होंने लाहौर में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में की थी, जिसमें उन्होंने ये बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिन्हें अब हमारे बहुत से जो मजहबी भाई हैं वो पेश करते हैं। उन्होंने वाकई वो बातें कहीं। पस मंज़र उसका ये था कि कश्मीर के महाज पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो नुक्ता नज़र था वो आलमी सतह पे तस्लीम नहीं किया गया, और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह ने गवर्नर जनरल का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। एंड गवर्नर जनरल वाज हैविंग प्रॉब्लम्स विद लियाकत अली खान।
قائد اعظم کا جو بھی آپ کے سامنے یہ اسٹیٹ وجود میں آ گئی اور اسٹیٹ وجود میں آ گئی، اور ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ قائد اعظم کی 11 اگست والی جو تقریر ہے وہ کیا ہے، وہ سپریس کیوں کی گئی؟ وہ بہتر وہ درست ہے، حالانکہ 30 اکتوبر والی درست ہے۔ ہاں اگر آپ 11 اگست والی ان کی تقریر کو ذہن میں لائیں، اور اگر آپ کو توفیق ہو میثاق مدینہ پڑھنے کی، تو یہ اس کے بیان ہی برابر ہے، کیونکہ اس میں تو حضور نے کافروں تک کو اجازت دی تھی کہ اپنے مذہب کی پیروی کرو، اور اس کو امت الواحدہ کہا ہوا تھا۔ تو آپ کیسے کہہ دیتے ہو کہ اگر قائد اعظم نے کہہ دیا کہ وی آر نتھنگ لیونگ ان دوز ٹائمز ریلیجن شوڈ گورن ایوری تھنگ، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئرز آف دا اسٹیٹ۔ اور ٹھیک ہے، آپ اگر فرض کیجئے آپ مسلمان یا سنی حضرات جا کے شیعہ امام بھاگ کر حملہ کر دیتے ہو، یا احمدیوں پر جو کو مائنورٹی آپ نے ڈکلیئر کیا، یو آر سپوز ٹو پروٹیکٹ اے مائنورٹی، اگر آپ اس پر حملہ کر دیتے ہو تو what do you expect the state to do؟ کیا اسٹیٹ اس میں نیوٹرل نہیں رہے گی؟ اسٹیٹ سیکولر نہیں ہو جائے گی؟ اسٹیٹ کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ تو would the state side the Sunnis because they are in majority؟ No, the state is supposed to be neutral and defend the minority۔ اگر ڈیفینڈ کرو گے مائنورٹی کو، if you have a democratic order you have to do so۔ اب ویسٹ میں پھر ایسا کیوں ہے؟ وہ جب اپنی تھیریز میں ڈسکس کرتے ہیں یا بکس میں جو ریسرچ کرتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کو ایک لڑی میں پروتے ہیں عام طور پر۔ اس میں امریکہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ امریکہ کے اسٹریٹجسٹ نے 1946 میں جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ کمیونزم کو ٹارگٹ کریں گے، اب اس کے بعد فیشزم کے بعد اور نازیزم کو ختم کرنے کے بعد، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو لکھا ہوا ہے ان کے پالیسی پیپرز میں کہ سنس کمیونزم پریچز اے گاڈ لیس سوسائٹی دیئر فور مسلمز ول بی آور نیچرل الائز۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھرپور طریقے سے مسلمانوں کو استعمال کیا کمیونزم کے خلاف اپنے پروپیگنڈے میں بھی، اور جو نیشن اسٹیٹس تھیں بعض کمیونسٹ کنٹریز کے سرحدوں پہ فرنٹ لائن اسٹیٹ جنہیں کہا جاتا تھا، اس میں پاکستان تھا، اس میں ایران تھا، اس میں ٹرکی تھا، ان میں انہوں نے ان کی مذہبی جو پارٹیاں تھیں یا ریاست اس کے ادارے تھے وہ بنانے کے علاوہ انہوں نے ان کو آئیڈیولوجیکلی بھی کمیونزم کے خلاف اپنے پروپیگنڈے سے بھرپور طریقے سے کامیاب پروپیگنڈا کیا۔ امریکہ نے ہمیشہ ریلیجن کے استعمال کو پروموٹ کیا مسلمان اسٹیٹس میں، جو میں یہ سمجھتا ہوں جس کے شواہد موجود ہیں کہ یہ جمہوری اصولوں کے خلاف یہ بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اور ریلیجس اسٹیٹس یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ مسلم امہ کی وہ ریئلٹی یا وہ پھلتا پھولتا ہوا وجود آپ آنے والے مستقبل میں کہیں اس کی جھلک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، نیشن اسٹیٹ کا تصور تو اب بھی معدوم ہوتا جا رہا ہے، کم از کم غیر مقبول تو ہو ہی گیا ہے، اور نیشن اسٹیٹ کے جتنے اصول قواعد ضوابط ہیں ان سب کی خلاف ورزی بہت بڑے پیمانے پر ہر جگہ پر ہو رہی ہے۔ اسی لیے یورپی یونین نے تو اپنے طور پر ویزا کی پابندیاں ختم کر دیں، کیونکہ اس کی پابندیاں برقرار رکھنے کے زیادہ مسائل تھے، اس کے لیے زیادہ مشکلات تھیں۔ یعنی گلوبل ولیج جو ہے وہ خود نفی ہے اس کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ گلوبل ولیج بھی نفی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر سال آپ کو حج کرنا پڑتا ہے، خواہی نہ خواہی، اور حج کا جو منظرنامہ بے شمار لوگ مسلمان اس بنیاد پر ہوئے ہیں، مسلمان ہونے کے فوراً بعد حج پر جانے کے نتیجے میں اس فلسفی کو سمجھ کر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو ڈسپلن کے نتیجے میں جو عبادات وجود میں آتی ہیں ان حوالوں سے لوگوں کو دیکھ کر تحیر اور حیرت کے اندر ڈوب جاتے ہیں، اور یہ سارا کام پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے، حکومتیں نہیں کرتی۔ بین الاقوامی دنیا کا منافقانہ روش ہے، کام بڑے بدصورت کرتے ہیں لیکن نام بڑے خوبصورت رکھ لیتے ہیں۔ کام فساد کا ہوتا ہے، نام رکھ لیتے ہیں جہاد کا۔ کام فروغ دہشت گردی کا ہوتا ہے، نام انسداد کا رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر بین الاقوامی دنیا حقائق پہ بات کریں، منافقت پہ نہیں،
تو یہ ایک اور سبب ہوگا جو انسانیت میں اختلاف کا باعث نہیں ہوگا. تو جنت کا جھگڑا، علماء کی حیثیت منوانا، سیاستدانوں کا غلط سیاسی روش، مقامی حکومتوں کا غلط طرز عمل اور بین الاقوامی کا منافقانہ رویہ، اگر یہ 5 اختلاف کے نقطے انسانیت کے درمیان سے نکال دیے جائیں تو انسانیت کی کوئی. اب اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا، یونٹی کی طرف لے کے جائے گا، تو کیا اسے ایسا کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ یعنی پریزیڈنٹ جو پاور جن کے پاس ہے وہ جانے دیں گی؟ دیکھیں، اس وقت کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی کا رخ تبدیل نہ کریں تو پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. اس وقت جو آپ کی نیچرل کنڈیشن ہے وہ آپ کو الائنس کی طرف لے کے جاتی ہے. اس وقت جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، اور اس وقت کچھ جو ہیں شاید شدت پسند تنظیمیں بھی ہیں، وہ بھی اسی کوپریشن کو دیکھ رہی ہیں جس کے اندر آپ کے پاس وہ کامنالٹی کو یوز کر رہے ہیں ایک منفی مقصد کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک مثبت جذبے کو استعمال کر رہے ہیں جس میں لوگوں کے درمیان یہ جو ہے تاثر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں بھی مسلمان مصیبت میں ہیں اور جہاں بھی وہ غمزدہ ہیں ان کی دفاع کے لیے کام کریں. تو ایک نقطہ نظر یہ بہت واضح ہے، اور اس کی جو عکاسی ہے آپ کو تمام اسلامی ریاستوں کے لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. یہ شکنجے جو گہرے ہیں اس وقت، آپ اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہ گئے، یہ تو ختم ہو گیا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ انداز جہاں بدل رہا ہے. ابھی یہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. انیک راج جی، ینگ مین، آپ کے دور کا آغاز ہو گیا. اب اس کو سمجھ جائیں آپ، بس اتنی سی بات. آپ سمجھتی ہیں کہ کیا کبھی پریکٹیکلی یہ پاسبل ہو پائے گا کہ آج کی دنیا میں، نیشن سٹیٹس کی دنیا میں، مسلم امہ کبھی ریوائیو ہو پائے گی؟ بالیقین نور سحر دہر میں پھیلے گا ضرور، ہم پر امید ہیں اور یقیناً ایسا ہوگا، مگر یہ کہ بیداری کی ضرورت ہے مسلم امہ کو. اور یہ تو قرآن کریم کا وعدہ بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ دن ضرور آئے گا جب اسلام پوری کائنات پر غلبہ پائے گا اور مسلمان کائنات کا طاقتور ترین فرد ہوگا. دو مسلم امہ ہیں، حکمران ہے، ایک عوام ہے. عوام کے ہاتھ میں حکومت اور طاقت کبھی آئے گی اور کیسے آئے گی؟ یہ حکومت میں کب آئیں گے؟ دیکھیں، کوئی تاریخ تو نہیں دی جا سکتی. یہ سوشولوجیکل چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے، حالات کے حوالے سے کوئی نقطہ امید رکھی جائے. نہیں، میں تو یقین، امید کیا بات ہے، امید تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. میں تو یقین کی حد تک اس بات کو جانتا ہوں کہ جو اس وقت کے، دیکھیں نا، عرب بہار کا ایک مسئلہ شروع ہوا تھا، مصر کے حوالے سے وہ عرب خطہ کے اندر تبدیل ہو گیا. لیکن یہ عرب بہار کا کسی کو پتہ تھا کہ آئے گا؟ تو یہ مسلم امہ ہے نا جس نے ایک روشن خواب، ایک روشنی چاروں طرف پھیلائی ہے، ایک خواب کو تعبیر دی ہے، حقیقت کا روپ دیا ہے. ورنہ ان سب لوگوں کو تو چیوٹیوں کی طرح اور کیڑے مکوڑوں کی طرح ختم کر دینا. جتنی بارود کی برسات افغانستان، عراق پر ہوئی ہے، ہر افغانی کو 10 مرتبہ مر جانا چاہیے، لیکن وہ تو زندہ ہے. اور لوگ کہتے تھے کہ 2 دن کے اندر افغانستان فتح ہو جائے گا. کہاں فتح ہوا افغانستان؟ کس نے ریزسٹ کیا؟ تو پاکستان کی حکومت نے ساتھ دیا کہ امریکہ کے قابو میں آ جائے افغانستان. سعودی عرب نے ساتھ دیا. جتنے مسلمان ملکوں کا نام لیں گے سب نے امریکہ کا، نیٹو کا ساتھ دیا. بھارت کو تو دینا ہی چاہیے تھا. تو یہ کس نے آخر روشنی پھیلائی؟ کس نے لوگوں میں اعتماد اور حوصلہ پیدا؟ مسلم امہ نے حوصلہ کیا. آپ کو ریوائول کبھی نظر آتا ہے؟ یہ اکٹھے کبھی ریوائیو ہوں گے، بلاک بنے گا کوئی اکٹھا، یا بس یہ تصور ہی رہے گا؟ جن ملکوں کے اندر بھی آمریتیں، بادشاہتیں ہوتی ہیں، وہاں پر سیاسی ترقی کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہاں پر تحریر و تقریر اور مطلب کہ ایجادات اور یہ مطلب کہ سب میں مطلب کہ ایک طرح سے رکاوٹیں پیش آتی ہیں. اب مثلاً سعودی عرب کے پاس بہت دولت ہے، ٹیکنالوجی تو اس کے پاس آ جاتی ہے، لیکن ذہنی طور کے پر سعودی عرب جو ہے آج بھی مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ عہد وسطیٰ کے اندر ہے. یعنی ٹیکنالوجی ساری ہے لیکن ذہن، چونکہ ٹیکنالوجی ذہن کو نہیں بدلتی ہے. ذہن کو بدلنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں.
बदकिस्मती जो है वो ये है कि आप देखें इस सारे मुसलमान मुल्कों के अंदर आपको कोई फ़लसफ़ी नज़र नहीं आएगा, कोई मुफ़क्किर आपको वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बहुत अगर आपको नज़र आएंगे तो शायर या कोई नावल लिखने वाले तो आपको आ जाएंगे, लेकिन जो आइडियाज़ क्रिएट करते हैं वो तो फ़लसफ़ी और मुफ़क्किर करते हैं ना, जो जहनों को बदलते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं यूरोप के अंदर सारी तब्दीली जो है वो इन्हीं लोगों की वजह से आई है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि देर से या मतलब कि जल्दी ये वक्त आएगा ज़रूर, क्योंकि ये तारीख़ का उसूल है कि तारीख़ कभी एक जगह ठहरी हुई नहीं रहती है, तब्दीली बराबर आती है। मुस्लिम उम्मा के ख्वाब और ज़मीनी हकीकतों में कितना फ़र्क है, ये तलाश करने की महदूद कोशिश हमने की। पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक को एक ताकत बनाने और एक साथ बिठाने की कोशिश इस्लामिक समिट की सूरत में की, जो लाहौर में हुआ था। उसकी मेज़बानी उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 22 से 24 फरवरी 1974 को की थी, और लाहौर में वाक़ई ये समिट मीनार उसी की यादगार है। क्या इस्लामी ममालिक कभी एक ताकत बन पाएंगे? क्या दुनिया और इंसानियत की तरक्की और फलाह बहबूद में मुस्लिम उम्मा कोई किरदार अदा कर पाएगी? और सबसे बढ़ के ये कि क्या इस्लामी ममालिक का इख्तियार क्या कभी उनके हकीकी अवाम के पास आएगा? अफसोस कि मुस्तकबिल करीब में इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन वक्त और तारीख कभी एक जगह पर मुंजमद नहीं रहते, और वैसे भी मायूसी को हम कुफर से ताबीर करते हैं।